دیکھیے، آج جو ہماری اس کورس میں گفتگو ہے وہ اب بڑھ رہی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ یعنی گلوبل ٹریڈ کی طرف۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم نے اس کورس کی گفتگو شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تجارت یا بزنس ہے اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب انسان نے سرپلس آئٹمز بنانی سیکھ لی تھیں، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ جب چیزیں انسان نے بنائیں تو اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ اضافی چیزیں دوسروں کو آفر کر سکے۔ اسی طرح سے جب وہ آگے بڑھا تو اس کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس کو چاہیے، تو اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کیا جن کے پاس وہ چیزیں سرپلس یا زائد مقدار میں موجود تھیں۔ تو یہاں سے دراصل تجارت کا آغاز ہوا۔ اچھا، اب یہ جس طرح دو افراد کے درمیان، دو انڈیویجولز کے درمیان، دو ٹرائبس یا قبیلوں کے درمیان سرپلس آئٹمز کی تجارت ہوتی تھی، اسی طرح سے جب دنیا میں سلطنتیں بن گئیں، ممالک بن گئے، اور آج کل ہم لوگ نیشن سٹیٹ کے زمانے میں زندہ ہیں جہاں دنیا میں تقریباً 200 کے قریب آزاد ممالک ہیں جن کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں، تو اب ان ممالک کے درمیان بھی تجارت ہوتی ہے، ممالک آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنٹریز کے درمیان، ممالک کے درمیان تجارت ہے گڈز اینڈ سروسز کی، اس کو گلوبل ٹریڈ یا انٹرنیشنل ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس میں دو طرح کی تجارت ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ممالک ایک دوسرے ممالک سے بائے کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور دوسرے ممالک کو چیزیں بیچتے ہیں۔ جو پریکٹس ہے جس میں ایک ملک دوسرے ملک سے چیزیں خریدتا ہے اس کو امپورٹ کہا جاتا ہے، اور وہ پریکٹس جس میں ایک ملک دوسرے ملک کو چیزیں بیچتا ہے اس کو ایکسپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی جان کہلاتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ میں، بین الاقوامی تجارت میں آگے بڑھیں، ہمیں اس کے اندر کچھ جو کی ٹرمز ہیں، جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا ابھی میں نے لفظ امپورٹ استعمال کیا۔ امپورٹ کا مطلب یہ ہے دوسرے ملک سے خریدنا۔ جب آپ اپنے گھر میں خریداری کرتے ہیں، یعنی اپنے ملک کے اندر خریداری کرتے ہیں، تو اس کو سمپل آپ بائنگ کہتے ہیں، خریداری کہتے ہیں، لیکن جب دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں تو اس کو امپورٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دوسرے ممالک کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کو ایکسپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تمام ممالک جو ہوتے ہیں وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن ہوتا ہے، اس توازن کو ٹریڈ بیلنس کا نام دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے کل ایک ملک سے جو خریدا اور دوسرے ممالک کو جو آپ نے بیچا، اس کا جو بیلنس ہوگا اس کو آپ بیلنس آف ٹریڈ یا ٹریڈ بیلنس کہتے ہیں۔ اور ٹریڈ بیلنس، اگر ایک ملک ایکسپورٹ زیادہ کر رہا ہے، امپورٹ کم، تو اس کا ٹریڈ بیلنس پازیٹیو ہوتا ہے، اور اگر ایک ملک امپورٹ زیادہ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کم کر رہا ہے، تو اس کا ٹریڈ بیلنس نیگیٹو ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر تو کسی پابندی، کسی ٹیکس کے بغیر دو ممالک یا ممالک کے درمیان تجارت ہو رہی ہے تو اس کو فری ٹریڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر، تجارت کے اندر، ایک ملک اپنے ملک میں امپورٹ ہونے والی پروڈکٹس یا کموڈیٹیز کے اوپر کوئی ٹیکس لگاتا ہے تو اس کو ٹیرف کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ملک دوسرے ملک سے چیزیں خریدنے کی ایک حد مقرر کر دیتا ہے، ایک لمٹ لگا دیتا ہے، تو اس کو کوٹا کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکثر امریکہ یا یورپی یونین جو ہے وہ دوسرے ممالک کو ٹریڈ کوٹا دیتے ہیں کہ آپ کے ملک سے ہم اتنی تجارت کر سکتے ہیں اس خاص کموڈیٹی کی، تو اس کو کوٹا کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی خاصیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو گلوبل امپورٹ کی اہم ہے وہ اکنامک گروتھ ہے۔ دیکھیے، اگر ایک ملک کلوز رہتا ہے اور وہ صرف اپنے ہی جغرافیکل ایریا کے اندر ہی
خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے دو بڑے مسائل ہوں گے. ایک یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ اس کے لوگ اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی سرپلس چیزیں دوسرے ممالک کو بیچ بھی نہیں سکیں گے، یعنی وہ کمائی بھی نہیں کر سکیں گے. جس وقت آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، آپ کی اکنامک گروتھ ہوتی ہے، اور زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، زیادہ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کو آمدن کے زیادہ مواقع ملتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹریڈ یا گلوبل ٹریڈ کی وجہ سے ایکسیس ٹو مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو رسائی ہے وہ دوسرے ممالک تک ہوتی ہے. مثلا ہم دیکھیں نا، پاکستان میں ٹیکسٹائل ہے، چاول ہیں، آم ہیں، سرجیکل ہے، سپورٹس گڈس ہیں. یہ اگر ہم ایکسیس پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ اگر ہمیں دوسرے ممالک تک رسائی حاصل نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزیں وہاں پر بیچ سکیں. تو ایکسیس ٹو ادر کنٹریز مارکیٹ یہ بھی گلوبل ٹریڈ کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے. اچھا، پھر اسپیشلائزیشن اس میں آتی ہے. جب آپ گلوبل ٹریڈ میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی اسپیشلٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، وہ آئٹمس جن کو بنانے میں آپ کو اسپیشلٹی حاصل ہوتی ہے آپ ان میں اسپیشلائز کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد مور کنزیومر چوائسیز. انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو جو چیزیں ہیں ان کے استعمال میں ورائٹی مل جاتی ہے. آپ اگر غور کریں نا، ہمارے ملک کے اندر بھی بہت ساری ایسی مصنوعات ہیں جو دوسرے ممالک سے آتی ہیں. اگر ہم گلوبل ٹریڈ کے اندر نہ ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایز اے کنزیومر ہم دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں؟ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے. تو ایک فائدہ جو گلوبل ٹریڈ کا ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ کنزیومرز کو زیادہ سے زیادہ چوائسز مل جاتی ہیں، ہمیں بھی اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو. اچھا، اسی طرح لو کاسٹ جو ہے، دیکھیے بعض اوقات کسی ایک ملک میں ایک چیز زیادہ ہوتی ہے یا وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، وہاں لیبر جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ افورڈیبل ہے، زیادہ انیکسپینسو ہے. تو جب آپ اس لیبر کو امپلوائے کرتے ہیں تو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ لو رہتی ہے. اسی طرح کچھ کنٹریز ہیں ان میں کچھ خاص طرح کے را مٹیریل زیادہ ہوتے ہیں، جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے. تو ایک فائدہ گلوبل ٹریڈ کا یہ بھی ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے اور دنیا بھر کے کنزیومرز کو سستی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک اور بڑا فائدہ جو کہ گلوبل ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے کہ انوویشن میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ گلوبل کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو میں نے ایک چیز بالکل ہسٹری آف بزنس کے دوران بتائی تھی کہ جس زمانے میں جو تجارتی قافلے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے تو صرف چیزوں کا ہی تبادلہ نہیں ہوتا تھا، خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا تھا. اسی طرح سے جو گلوبل ٹریڈ ہے اس میں کمپٹیشن کے پریشر کی وجہ سے بھی لوگ انوویٹ کرتے ہیں، جدت لے کر آتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے سیکھنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے. کسی سٹیج پر جا کر میں آپ کو چائنا کی ترقی کی کہانی سناؤں گا، اس میں ایک جو عنصر سب سے زیادہ غالب ہوگا وہ ان کی دوسروں سے سیکھنے کی صلاحیت ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو گلوبل ٹریڈ کا بنیادی تصور ہے وہ واضح ہوا ہوگا. شکریہ.